چلیں جی، میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ جو ہے لائیو کر دی ہے. جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں تو ان کو یوٹیوب کا بھی لنک مل جائے گا. تو دیکھیں، ہر انسان کی جو لائف ہے اس کو نہیں پتا کہ اس نے کب دی اینڈ ہو جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کل جئیں گے، کل مر جائیں گے، ہفتے بعد مر جائیں گے، سال سال. لیکن انسان اس امید کے ساتھ جیتا ہے کہ کوئی نہیں، کل میرے لیے اچھا ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، موت تو برحق ہے لیکن میں نے کچھ کرنا ہے. اگر آپ اس سوچ کے اندر بیٹھ جائیں، نہیں جی کل تو میں نے مر جانا ہے، میں نوکری نہیں کرتا، میں گھر بار نہیں بناتا، میں گاڑی نہیں لیتا، میں شادی نہیں کرتا، کل تو مر جانا ہے، چھوڑو کچھ نہیں کرتا. ایسے کر سکتا ہے بندہ؟ نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ دنیا کے طور طریقوں سے میں نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دنیا کے طور طریقے. اب یہی چیز اگر آپ بزنس کے اوپر لے کے آئے، نہیں لے کے آتے بندے. یہی سوچ، یہ نظریہ بزنس کے اوپر نہیں لے کے آتے، جس کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا ہے. اب یہی چیز اگر بزنس کے اوپر لے کے آئے، کوئی بات نہیں، آج نہیں بننا کچھ، کل اچھا ہو جائے گا. یہ سوچ آپ لوگ رکھتے ہیں، نہیں جی اگر میں اس میں یہ کر دوں تو میرے ساتھ کوئی چلے نہ تو میں ناکام ہو جاؤں، تو یہ سوچ رکھتے ہیں. یہ سوچ کیوں نہیں رکھتے کہ آپ کریں گے، آپ کے ساتھ بندے مل گئے تو آپ راتوں رات امیر ہو گئے تو آپ کی لائف سیٹ ہو گئی. تو یہ نہیں سوچتا بندہ یہ سوچتا ہے نہیں جی میں نہیں سلاٹ کرتا، میرے نیچے تو کوئی کرنے والا نہیں ہے، مجھے تو کون ہی فائدہ ہونا. اس وجہ سے اپنی سوچ چھوٹی کر کے بیٹھ جاتا ہے اور نیچے والوں کی بھی سوچ چھوٹی کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی انکم جنریٹ نہیں کر پاتا اور وہ $5-10 میں بس پھنسا رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. جی بڑے میں نے جھنڈے گاڑ لی. یہ بزنس جو فورسیج ہے نا، فورسیج جو بزنس ہے، یہ آپ کا ذاتی خود کا بزنس ہے. مطلب اس کا کوئی باس نہیں ہے، جو اونر نہیں ہے جو آپ کو پروموشن کرے گا 5 منتھ کے بعد، 6 منتھ کے بعد وہ جی پروموشن کر کے آپ کو سیلری پہ رکھ لے گا. یہ نہیں، آپ کا خود کا بزنس ہے، مارا چٹا آپ کا خود کا. ایک دن انکم نہ ہو، 2 دن نہ ہو، 5 دن نہ ہو، مہینہ نہ ہو، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ نہیں کر رہے. آپ کریں گے ایک دن میں آپ سارا اتنا پیسہ کما لیں گے جو ایک مہینے کی کسر پوری نکال لیں گے، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی خود کا بزنس ہے. لیکن آپ کی سوچ نوکریوں والی ہے. فورسیج میں بھی یار میں کام کر لوں مہینہ، بس 4-5 بندے جوائن کرا دوں، بھائی یہی کام کرتے رہیں گے، مجھے آتا رہے گا. سر آپ رونگ ہیں، سر رونگ ہیں، کیونکہ وہ بندے آپ کو دیکھ کے فورسیج جوائن کیے، ٹھیک ہے، آپ کی باتوں کو سن کے انہوں نے جوائن کیے. جب آپ کی سوچ ہی ایسی ہو جائے گی تو وہ ظاہری بات ہے وہ کام نہیں کرے گا. جب ایک ٹیچر سکول میں لیکچر ہی نہیں دے گا تو سٹوڈنٹ نے خاک پڑھنا ہے، خاک عمل کرنا ہے، خاک چلیں گے. یہ تو سوچے نا، یہ سوچ نہیں رکھتے. آپ کو بس یہی ہوتا ہے کہ بس جی میں بندہ جوائن کراؤں، بس جی وہ بس سر حمزہ کی میٹنگ اٹھا کے دے دوں، سر شہزاد کی دے دوں، ان کی وائس اٹھا کے دے دوں، بس ٹیم چل پڑے. سر ایسا نہیں چلتی ٹیم. میری وائس آپ تک پہنچ رہی ہے، جب سے آپ جوائن ہیں ابھی تک ہیں آپ تک پہنچ رہی ہے. میں چلا رہا ہوں تو چل رہی ہے نا. اگر میں وائس سے کرنا چھوڑ دوں، میٹنگ دینا چھوڑ دوں، چلے گی؟ نہیں چلے گی. کوئی اپڈیٹنگ نہیں ملے گی تو کیسے چلے گا؟ یہی چیز ہے. آپ یہ چیز نہیں سوچتے، بس دوسروں کی جو ہے ماشاءاللہ میٹنگ کے لنکس وائسیں اٹھا کے دینے لگ جاتے ہیں. بس ہی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. سر کاپی پیسٹ کرنا ہے تو آپ نے گروپ کیوں بنایا؟ پھر ہمارے گروپوں میں بندے ایڈ کر دیں، ہم اپنی وائسوں میں ان کو کر دیں گے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہا ہے گروپ بنائیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں، گروپ کو خود چلائیں، خود اپنی وائس سے آگے بڑھیں. لیکن آپ لوگ نہیں کرتے. سر آپ لوگ نہیں کریں گے تو لاکھوں کب کمائیں گے؟ آپ نہیں کما سکتے. اپنے اندر صلاحیت لائیں، بوس والی فیلنگ لائیں. کل بھی میں نے میٹنگ میں بتایا تھا کہ اپنے آپ کے اندر بوس والی فیلنگ لائیں. ہاں میں نوکریاں پرووائڈ کرتا ہوں، ہاں لوگوں کو میں پیسہ دیتا ہوں. یہ سوچ جب اپنے اندر لائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. جب یہ سوچ اپنے اندر نہیں لائیں گے تو ڈرتے رہیں گے، نہیں جی کچھ غلط بول دیا تو یہ ہو گیا تو. سر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کرنے سے ہی ہوتا ہے نا. کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا، ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے. یا بتائیں نا، کوئی ہم ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو ہمارا دماغ تیز ہو جاتا ہے. جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہی ہم کھا رہے ہیں. ہمارا دماغ کیوں تیز ہے؟ اسی وجہ سے تیز ہے نا کہ جتنی اپڈیٹ دیتے ہیں اتنی نالج بڑھتی ہے. جتنا ہم سیکھ رہے ہیں اتنا آپ کو سکھا بھی رہے ہیں.
تو اس طرح سے جو ہے کام فورسے میں صرف سیکھنا اور سکھانے والا کام، اس کے علاوہ فورسے میں کوئی اتنا دماغ خراب کرنے والا کام نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو فورسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کی یہ سوچ ہے کہ بس 10-12 بندے میں نے کروا دیے، بس وہی کام کریں، خود لگ پڑیں کام پہ، خود جاگ جائیں، خود یہ کرنے لگ جائیں، تو آپ نے اپنے خیال میں دنیا بنائی ہوئی ہے، بزنس کے اندر نہیں، اپنے خیالی پلاؤ بنائے ہوئے ہیں۔ خیالی پلاؤ صرف خیالی پلاؤ ہی ہوتے ہیں، سپنے رات کو سوتے ہیں، سپنا آتے صبح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے یہ دنیا بنائی ہوئی ہے، اس دنیا سے باہر نکلیں، اپنی وائسوں میں خود اپنی ٹیم کو چلائیں، خود میٹنگ دیا کریں، تب وہ کام کرے گی۔ میرے لیکچر سے میرے ڈائریکٹ پارٹنر کو فائدہ ہوتا ہے، میرے لیکچر سے چلے کوئی ٹیم ممبرز کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ڈائریکٹ پارٹنر کے ان ڈائریکٹ ہے نا، وہ اپنی ٹیم کو چلائیں گے تب نا۔ اب میں آپ لوگوں کے گروپوں میں ایڈ ہوں، سر شہزاد نہیں ہے، سوچ لیں یہاں سے، سر شہزاد آپ کو کبھی وائس کی ہے؟ سوچ لیں یہاں سے کہ میں چلا رہا ہوں، تو سر آپ نے نیچے اسی طرح چین چلانی ہے تو وہ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا تو دھندا چل رہا ہے سر، میرے ڈائریکٹ پارٹنر بھی کام کر رہے ہیں، میری ٹیم بھی کر رہے ہیں، مجھے انکم آ رہی ہے۔ آپ کا کیا ہوگا جناب عالی، یہ سوچیں، اپنے اوپر لائیں، فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں آج جو ٹاپک مین ہے نا، حلال حرام کا ہے، اور پلس 4 سٹیج میں بندے جو ایک سوال کرتے ہیں نا کہ یار منتھلی کا کیا ملے گا، اس میں کام کیا ہے، بس یہ مین آپ کو کھٹکتا ہے اور بندوں کو بھی کھٹکتا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر ڈیل نہیں ہوتا۔ پہلے آ جاتے ہیں حلال حرام کے ٹاپک پہ۔ سر جی تجارت فی نفسی جائز ہے، اور تجارت وقت کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صدی مجھے اب نہیں پتہ کون سی صدی ہے، صدی بہت آگے ہے۔ دیکھیے پرانے دور میں تجارت یہ تھی کہ منڈیوں میں چیزیں بکتی تھیں، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، سب سے لیٹ جاتے تھے، مزے کی بات، لیکن وہ کہتے تھے کہ سچے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اتنی کی چیز لی ہے نا تو میں اتنی کی بیچوں گا، آپ نے لینی ہے تو لیں، پروفٹ رکھ کے۔ مثال کے طور پہ 150 کی چیز مثال ہے لی نا، تو وہ بولیں گے 250 کی 200 کی میں بیچوں گا، آپ نے لینی ہے لیں۔ لوگ ان سے لیتے تھے اور لوگ انہیں کا ہی انتظار کرتے تھے، کیوں؟ وہ سچے تھے، کیوں؟ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس لیے لوگ ان سے چیزیں لیتے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے صحابہ نے بھی یہودیوں کو زمینیں دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کرتے تھے کھیتی باڑی اور مہینے کا وہ پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وقت گزرا، پھر بازار بن گئے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بازار کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن تجارت حلال قرار دی گئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، دو چیزیں، ایک ناپسندیدہ اور دوسرا حلال۔ اب دیکھیں بازاروں میں بھی جتنا بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، اب مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، کپڑا۔ اب وہ کپڑا کہاں سے لاتے ہیں؟ لاہور سے۔ لاہور کی کہاں سے بنتا ہے سر؟ فیکٹریوں میں، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ لاہور سے کپڑا لیتے ہیں 1000 روپے کا، دکان پہ آ کے آپ 2000 کا باجی کر کے آپ بیچتے ہیں، 1000 کے ساتھ آپ 1000 پروفٹ کما رہے ہیں۔ تو آگے سے آپ نے 1000 کا لیا، اور جن سے آپ نے 1000 کا لیا انہوں نے فیکٹری سے 800-700 روپے کا لیا ہوا ہے۔ اب فیکٹری کہاں سے سر لے رہی ہے؟ دھاگا کہاں سے بنا رہی ہے؟ ریشم کے کیڑے ہو گئے، اس کے بعد جو لیلا ہوتا ہے جسے دمہ کہتے ہیں، اس کے بار ہو گئے، اس کے بعد اور بھی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، لیکوڈ کیمیکلز وغیرہ سے وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں فیکٹری میں، تو ایک دھاگا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ چیزیں جو ہیں لیلا دمہ جو میں بات کر رہا ہوں، وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور ریشمی کیڑا بھی اللہ پاک نے بنایا، تو بیک گراؤنڈ پہ صرف اللہ ہی دکھائی دے گا آپ کو۔ اگر آپ کے سٹی میں یا آپ گھومنے پھرنے گئے، ایک چشمہ بہہ رہا ہے نا، اس چشمے کا آپ پانی نہیں نکال سکتے، کہاں سے آ رہا ہے؟ تو آپ کی ساری زندگی اس میں لگ جائے گی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پہاڑوں سے کہاں سے پانی آ رہا ہے۔ تو ہمارا مین یہ کام نہیں ہے کہ کیڑے نکالنا، ہمارا کام ہے بزنس کرنا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیڑے نکالتے ہیں، کیڑے نہیں نکالنے۔ آپ کو میں نے کیا بتا دیا ہے کہ آپ بازاروں میں جاتے ہیں نا، تو 500 کی چیز 1000 میں آپ خریدتے ہیں، انہیں 500 کی پڑی ہوتی ہے، تو وہ تجارت کر رہے ہیں، حرام نہیں کھا رہے۔ تو وہ تو دیکھیں نا، فیکٹری والے تو پھر غلط کر رہے ہیں نا، اللہ پاک کی چیزیں ہیں، کیڑے بیچاروں کو مارے، ریشمی کیڑوں کو پالتے ہیں، ان سے ریشمی دھاگا نکالتے ہیں، جو ریشمی آپ
جو بڑے مہنگے سوٹ ہیں ان سے تیار ہوتا ہے کیڑوں سے، ٹھیک ہے، وہ لیکوڈ چھوڑتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے مطلب کہ جیسے وہ نہیں ہوتا اسپائڈر ہوتا ہے جو اس کے اندر سے لیکوڈ نکلتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس کو بیچارے کی جان لے کے کر رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہونا چاہیے نا اسلام۔ اب شہد کی مکھیاں آپ جو ماشاءاللہ شہد کھاتے ہیں، کتنا مہنگا، 3,000 روپے کی بوتل ہے، 4,000 کی بوتل مل رہی ہے آپ کی سٹی میں، وہ شہد جو بندہ نکالتا ہے وہ تو مکھیاں بیچاری 40 دن کا پروسیس لگاتی ہیں، اور مکھی ٹوٹل 2 ماہ جیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تقریباً 40 دن کے اندر وہ ایک ایک پتے سے، ایک ایک پھول سے رس چوس 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 کے ہر طرف وہ ماشاءاللہ آپ وہ شہد بناتی ہے، الٹیاں کر کر کے شہد بناتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسا فلٹر رکھا ہوا ہے، تو آپ تو اس کا ناانصافی کر رہے ہیں، اس بیچاری ننھی سی جان کو تو آپ مار رہے ہیں، دھوئیں سے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، آگ سے مار دیتے ہیں، لیکن شہد آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے نا، یہ تو قدرت کا آپ اصول کی خلاف ورزی نہیں کر رہے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے ہر ایک چیز کیا کہا ہے کہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسلمان انسان کی بات کرتا ہوں، کتنی دنیا میں مخلوق ہے، کوئی پیدا ہو رہی ہے، کوئی مر رہی ہے، اگر انسان مرے ہی نہیں نا تو نئے بندے آئیں گے بھی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ دنیا کا دستور ہے، اللہ پاک نے نظام بنایا، ایک مرتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے، قدرت کا نیم بنا ہوا ہے۔ اب ایک انسان کو اگر کپڑے چاہیے، اپنے جوتے چاہیے، ضروریات چاہیے، گاڑی چاہیے، موبائل چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ سے ایک چیز چاہیے، لیکن اس کے اندر خصوصیات نہیں ہیں، اس کا دماغ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر وہ مطلب پرفیکٹ ہو، تو ایک کام اس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسرے انسان کے اندر وہ صلاحیت تھوڑی بہت رکھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا فائدہ، اس کو فائدہ دلائے اور اس سے فائدہ لے، حلال آ گیا یہاں پہ۔ اب اسی طرح کپڑے جوتے جو بیچتے ہیں ان کی کتنا ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیلی کے 10-12 ہزار روپے سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سیل صرف پروفٹ جو ہوتا ہے وہ کماتے ہیں۔ لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، ہماری سٹی میں ماشاءاللہ کما رہے ہیں، بہت اچھی ان کی لائف سیٹ ہے، تو وہ سوٹ بیچتے ہیں، لوگ لیتے ہیں اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، ٹھیک ہے، تو کر رہے ہیں، تو ان کو پیسہ دیتے ہیں تو وہ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو۔ اسی طرح تجارت ہے نا، ایک مسلمان کو آپ نے فورس ہی میں جوائن کرایا، ٹھیک ہے، اس کو کام سکھایا، وہ اگلے بندے سے فائدہ لے گا، اسی طرح وہ اگلے بندے سے فائدہ لے گا، اسی طرح تجارت ہونی ہے، ڈالر کی خرید و فروخت ہونی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، نہیں جی میں کچھ بھی نہیں کرتا، بس لگا دیا مجھے خود آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایڈ لگانے ہوتے ہیں، وہاں سے پبلک آتی ہے، وہاں سے آپ نے پبلک کو ڈیل کر کے ڈالر بیچنا ہے، جیسے ہی ڈالر بیچیں گے وہ پروفٹ آپ کو آ جائے گا، جتنے آپ کے پاس ڈالر پڑے ہوں گے بیچیں گے اتنا پروفٹ آپ کے والیٹ میں 100% آئے گا، کسی میں ڈسپیوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نقصان اس میں ہے تیسرا لیول اور X4 کا 3 جو ہے سلاٹس، مطلب سلاٹ کہہ رہا ہوں، 3 گولے اوپر جاتے ہیں، وہ حلال حرام میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ جو ہے اس میں پھر حرام آ جاتا، ٹھیک ہے، نقصان نفع نقصان اس میں ہے، تجارت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کسٹمر کا 2 سوال بہت ہی مین آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہر روز پوچھتے ہیں، سر جی بندہ کہتا ہے کہ ہم اتنا لگائیں تو ہمیں مہینے کا کتنا ملے گا، اور فورس سیل میں کام کیا ہے، بس بندے جوائن کرانے ہیں، بس یہ 2 سوال آپ کو بھی کھٹکتے ہیں، اگلے بندے کو بھی کھٹک جاتے ہیں، نہ جواب آپ کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے۔ دیکھیے فورٹ سیج میں ان کو سمپل آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ مہینے کا کتنا ملے گا، سر جی اگر اس سے بولیں کہ سر اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں نا، اگر آپ کو مہینے کا ملے نا، فکس ملے گا، وہ سود ہوگا، آپ سود کھانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ بات کرنی ہے، اگر آپ کو مہینے کا فکس ملے تو آپ سود کھانا پسند کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو کچھ بھی کام نہ کرے اور مہینے کا فکس ملے وہ سود کی ضد میں آتا ہے۔ اکثر لوگوں نے بینکوں میں 1 کروڑ روپے جمع کرایا، وہ مہینے کا 1.5 لاکھ روپے کھا رہے ہیں، وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بہن بھائی کو پیسہ دیا ہوا ہے 2 لاکھ روپے، اس سے بول رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد انہیں 3 لاکھ روپے دینا ہے، وہ سود ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اس مجبوری کا فائدہ اٹھانا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو یہ کہنا کہ سر اس میں مہینے کا نہیں ملتا، وہ سود کی ضد میں آتا ہے، اس میں آٹو انکم ہے۔ اب آٹو انکم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے،
ہمارے کام کرنے سے، ہماری ٹیم کے کام کرنے سے آپ کو پر ڈے کے حساب سے بھی آ سکتی ہے، پر ہفتے کے حساب سے، پر منتھ کے حساب سے بھی. اور یہ نہیں ہونا کہ $2 $5، کبھی $20 بھی آ سکتے، کبھی $50. جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. اس طرح آپ نے کلائنٹ کا مائنڈ فریش کرنا ہے. اسے بولیں ہاں اگر آپ ڈیلی کی انکم چاہتے ہیں تو آپ کو کام ادھر سکھایا جائے گا، آل ٹو زی ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہے گا کام اس میں کیا ہے سر جی، اس میں ڈالر کی خرید و فروخت کرنی ہے، ڈالر آپ نے بیچنا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کیسے بیچنا ہے آر ٹو زی آپ کو سکھا دوں گا، کیسے کرنا ہے وہ ٹینشن نہ لیں. بس اگر آپ یہ بولیں گے نہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے ایڈ لگانے ہیں، اس کے بعد بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ نے میٹنگ اٹینڈ کروانی ہے، اس کے بعد بندے سے آپ نے پیسے لینے ہیں، پھر آپ نے اپنے سلاٹ کرنے ہیں، 2 کا پرافٹ آپ کو آئے گا، تیسرا مجھے آ جائے گا، X4 کا یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کو سمجھ نہیں آنی، اس نے یہ سمجھنے کہ یہ لوٹنے کے لیے مجھے آیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے لحاظ سے اچھے گائیڈ کرتے ہو، لیکن آپ کی گائیڈ لائن میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو اگلے بندے کو کھٹکتی ہیں. جیسے کہ گاڑی کا شو بازار میں جائے نا، ٹھیک ہے نا، گاڑیوں کی بائک کی ٹیں 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 آواز آئے، سر میں درد ہوتا ہے نا، اسی طرح اس کے سر میں بندے کے درد ہوتا ہے، دل تک آواز نہیں جاتی. تو آپ نے کو میں نے کیا کہا ہے کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس بات کرتے ہیں مہینے کے کتنا ملے گا، مطلب کتنا ملے گا، اتنا لگا. سر بولیں کہ مہینے کا جو فکس ملتا ہے وہ سود کی ضمن میں آتا ہے. اکثر کمپنیوں میں ایسے لوگ کر رہے ہیں لیکن کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں. یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، یہ آپ کے خود مختار ہے. کیسے خود مختار ہے؟ سمپل سی مثال دیں. اسے بولیں کہ آپ گھر میں میٹر لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، بجلی آتی ہے جاتی ہے، وہ کس کے کنٹرول میں؟ باپٹا کے کنٹرول میں ہے نا. کوئی اور لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہوتی ہیں کمپنیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ وہ کنٹرول کرتی ہیں. لیکن یہ سسٹم ایسا ہے جیسے کہ آپ کا اپنا جنریٹر ہے، یو پی ایس ہو گئی، سولر پلیٹ ہو گئی، آپ کے کنٹرول میں، جب چاہے آن کریں، جب چاہے آپ آف کریں. مائنڈ سیٹ ادھر ہی بندے کا سمپل مثالوں میں اس کو سمجھا دیا. اب دوسری بات یہ کرتا ہے کہ فورٹ سیل میں کام کیا. اسے بولیں کہ سر جی اس میں جو بیسیکلی مین جو کام ہے ڈالر کی پرموشن کرنا، ڈالر کو سیل آؤٹ کرنا. جتنا آپ سیل آؤٹ کریں گے اتنا ہی انکم ان پٹ آپ کو آتی رہے گی. ٹھیک ہے. اب جب آپ بولیں گے نہیں جی آپ نے بندے ایڈ کرانے ہیں، سر ہمیں تو مجھے بھی نہیں بتایا گا بندے ایڈ کرانے، لیکن سسٹم کے اندر آئے ہیں تو بیسی سمجھ تب ہی آئی ہے کہ بھائی اس میں ڈالر بیچوانا ہے بندوں کے ہاتھ سے. اب بازاروں میں دنیا کے جتنا بھی سر کام چل رہا ہے نا، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساکن ہیں، کوئی بھی چیز حرکت میں نہیں ہے. انسان ایک چیز سے حرکت. اب آپ اپنی کرسی اٹھا کے نا سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیا آپ نے فورس لگائی ہے؟ آپ نے اس کو ہٹا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز جو دنیا کی ہے وہ ساکن ہے، اس سے انسان اس کو اٹھا کے ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. تو اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ بھی دے رہے. اسی طرح تو جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، دیکھنا لوہا ہے وہ پہاڑوں میں چھپا ہے، پھر ان میں بھٹی میں ڈال کے گاڑیاں تیار کی گئی ہیں، تو آپ اس میں سفر کرتے ہیں، ہر ایک چیز کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ وہ. تو ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بازاروں میں بھی اسی طرح ہے کہ بندے سے لے رہے ہیں نا. تو جناتوں کو تو چیزیں نہیں نا سیل کر رہے. آپ بولیں نہیں جی انہوں نے تو ماشاءاللہ جناتوں کو چیزیں سیل کر رہے ہیں، ہم کیوں بندوں کو کریں؟ تو سر فورٹ سیل میں بھی آپ نے بندوں کو ہی چیزیں سیل کرنی. سیل کیا کرنا؟ کوئی شیمپو بوتلیں نہیں، صرف ڈالر جتنا سیل آؤٹ کریں گے اتنا پروفٹ آپ کو آئے گا. مائنڈ سیٹ ہو گیا. پہلا سوال جو آپ کا مین تھا کہ مہینے کا کتنا ملے گا، وہ بھی مائنڈ سیٹ ہو گیا. بندے کو ادھر ہی چپ ہو جائے گی، ادھر سے ہی سمجھ آ جائے گی. نمبر 2 میں نے کیا بتایا کہ فورٹ سیل میں مین کام ہے ڈالر کی پرموشن کرنا، کیونکہ اس میں جو خالص چیز ہے وہ ڈالر ہے، اور ڈالر کوئی حرام نہیں ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کا حق نہیں کھایا جا رہا یہاں پہ، کوئی سود نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور پلس آپ بندے کو یہ بھی کہیں کہ سر اس میں NFT جو ہے نان فجیبل ٹوکن ویب 3 آپ کو نہیں پتا. ویب 3 میں سمجھا دیتا ہوں. ویب 3 کا بیسیکلی جو میں آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کی آنے والی وقتوں میں نا آپ کی پکچریں ہوں گی، آپ کے سانگز ہو گئے، آپ کے کوئی بھی ویڈیوز ہو گئے، یہ وہ آپ لگائیں گے نا تو آپ کو پروفٹ آئے گا. یہ ہے ویب 3. جتنا وہ بکتی رہیں گی، آگے لوگ دیکھتے رہیں گے، وہ آپ کو پروفٹ پیسہ آتا رہے گا. اس کو ویب 3 کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل الفاظوں میں. تو یہ جو NFT ہے اور NFT کے اندر جو کام ہے یہ بھی ویب 3 سیریز ہے. ٹھیک ہے. NFT جتنی آپ کلیکٹ کریں گے، جتنی آپ گیمز کھیلیں گے، جتنی آپ سیل آؤٹ کریں گے، وہ جتنی بکتی رہیں گی اس کی پرسنٹیج آپ کے والیٹ میں ٹن 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 گھنٹیوں کی طرح بچتی رہے گی. ٹھیک ہے. آپ کا فیوچر فورٹ سیل پہ بالکل سیٹ ہونا ہے، سیکیورڈ ہونا ہے، کوئی ایشو نہیں ہونا، حرام نہیں ہونا، کوئی کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن کیا کرنا ہے سر؟ آپ نے محنت کرنی ہے.
دل لگا کے محنت کریں گے تو سر آگے بڑھیں گے. نہیں کریں گے سر، میٹنگز لینے سے آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، میٹنگ لینے سے کافی ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں، میٹنگ لینے سے ایک جذبہ جاگتا ہے، لیکن وہ جذبہ آپ نے اچھے کے لیے یوز کریں برے کے لیے کریں وہ آپ کے اوپر ہے. میں لہٰذا ایک سپیکر ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں بتا رہا، ایک جسٹ آپ کے کانوں کو میری آواز دل تک پہنچ رہی ہے، دماغ تک پہنچ رہی ہے، تو میں سمجھانے کی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ فورس ایم یو نے یہ بتائیں کہ مہینے کا سر اس میں نہیں ہے، اس میں آٹو سسٹم ہے 10 دنوں بعد 20. اگر آپ ڈیلی کا چاہتے ہیں تو آپ کو ورک سکھایا جائے گا، آپ ڈیلی کی اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. پلس نمبر ٹو کیا تھا کہ اس میں کام کیا ہے، ڈالر کی پروموشن. اور مین بندہ آپ کہتا ہے نا کہ کام، اسے بولیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کام، اسے بولیں این ایف ٹی ہے، ٹھیک ہے، نان فجیبل ٹوکن ہے، نان فجیبل ٹوکن اس کا نام ہے این ایف ٹی کا. تو گیم کھیل کے بھی آپ پیسہ کمائیں گے، این ایف ٹی سیل کر کے بھی آپ پیسہ کمائیں گے، این ایف ٹی لے کے گیم کھیل کے، گیم وہ جب گیم کھیل لیں گے ادھر سے پروفٹ، اور این ایف ٹی جیسے ہی بیچیں گے وہاں سے بھی پروفٹ. جتنی کی لیں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے $20 کی لی ہے تو $25 کی جو ہے آپ بیچ دیں گے، اور گیم سے بھی آپ $5-10 کما لیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کلائنٹ کو اگر آپ ڈیل کریں گے نا تو سر آپ کو کبھی بھی وہ بندہ نہیں جائے گا چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا، آپ جنوں بھوتوں والی چھوڑیں گے نا تو وہ سیدھا یوٹیوب پہ چلا جائے گا، پھر اب وہ نا ماشاءاللہ منفی چیزیں سینڈ کرے گا، پھر آپ ہمیں سینڈ کریں گے، سر جی یہ کیا ہے، یہ تو یہ بول رہے ہیں سر جی، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، یہ واقعی ایسا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کل بھی میٹنگ میں بتایا آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مارتے ہو، کسی کو موقع ہی نہ دو نا. مجھے تو کوئی نہیں کہتا کہ سر آپ یہ آرام کا کام ہے، یہ سود کا کام ہے، یہ جی فراڈ ہے، یہ تو سکیم کر رہے ہیں. مجھے تو آج دن تک بندے نے نہیں کہا بھی ان باکسوں میں آ کے جو جوائن ہونے کے لیے آتے ہیں، کبھی نہیں کہا، کیونکہ ہم خود موقع دیتے ہیں. اب گھر کے اگر ایک لڑکی ہے نا، گھر کے اگر جھاڑو برتن بھی دھو لے، کھانا بھی پکا لے، روٹیاں بھی پکا لے، کبھی بھی امی اس کو غصہ نہیں ہوگی. سوچنے کی بات ہے نا. ایک لڑکا اگر سگریٹ نہ پیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائے، ٹائم پہ اسکول جائے، ٹائم سے گھر آئے، ٹائم سے ہوم ورک کرے، ٹائم سے پیسہ بھی کما رہا ہو، ٹائم سے سو بھی جائے، تو گھر والے کبھی بھی غصہ نہیں ہوں گے. گھر والے غصہ تب ہوتے ہیں جب ان کو کھٹکتی ہے آپ کی باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی نظروں میں اچھی ہیں ان کی نظروں میں بری ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کھٹکتے ہیں اگلے بندے کے دماغوں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ کھٹکنا نہیں ہے آپ نے، صابن نہیں بننا ہر کوئی آپ کو ہاتھ دھو کے چلا جائے. برانڈ بننا سیکھیں، خود کو اس قابل کریں لوگ آپ کا نام سنتے ہیں ان کی چیخ سے ریڈ ہو جائے، گالیں جو ہوتی ہیں نا، گلے جو آپ کے ناک کے ساتھ ہیں وہ ریڈ ہو جائیں آپ کا نام سنیں، دانتوں میں دانت زور زور سے دبانا شروع کر دیں. ایسا اپنے آپ کو برانڈ بنانا سیکھیں نا. نہیں بناتے، آپ کہتے ہیں بس جی $5-10 آ جائیں میری لائف سیٹ ہے. سر لائف سیٹ نہیں ہوتی اس سے، $5-10 وقتی آئیں گے پھر ختم. لائف سیٹ تب کرنی ہے کہ آپ دل لگا کے اس کے اوپر 2-3 سال 5 سال جتنا دے سکتے ہیں دیں. سسٹم نے کہیں نہیں جانا، سسٹم سے آپ نہیں جانے، سسٹم ادھر ہی ہے. سسٹم کبھی بھی آپ کو آ کے نوٹیفیکیشن نہیں دیتا فورس سے، ہاں جی کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، ہائی بیڑو، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. سسٹم نے نہیں جانا، جانا آپ نے، آپ کے مزاج نے، آپ کی انا نے، آپ کی ضد نے، آپ کے ایٹیٹیوڈ نے. ٹھیک ہے نا، سسٹم یہی ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ٹک کے کام کرو. میں بھی نہیں کر رہا، دیکھو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اور ذریعے سے پیسہ کماؤ، اور ساری چیزیں سر فیک ہیں. اگر ہوتی تو میں بتا رہا ہوتا. تو آج کا لیکچر میں اتنا ہی تھا میری شہزادوں، مجھے دعا میں یاد رکھیں آپ لوگ. فی امان اللہ. اور کل کا جو ٹاپک ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ. آپ کو نئی چیزیں میں بتاؤں گا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کافی نئی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. تو آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.